دولت پیسہ کہا جاتا ہے زندگی کے لیے بہت اہم ہے. ہر طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے پیسہ آ جائے گا، دولت آ جائے گی، بڑی گاڑی آ جائے گی، بڑا گھر آ جائے گا، عیش و عشرت ہوگی تو بڑا مزہ آئے گا، بڑا سکون ہوگا. اس کے لیے ہم بھاگتے رہتے ہیں. بچے اچھی جگہ پڑھائی کر سکیں گے، ان کی زندگی اچھی ہو جائیں گی، شادیاں اچھی جگہ پر ہو جائیں گی. ساری عمر انسان یہ کرتا رہتا ہے. بڑے بڑوں سے بڑا سنا کہ پیسے سے سکون نہیں ملتا، ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے. لیکن پھر ہمیں یقین کیوں نہیں آتا؟ اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ تو ہم نے بلایا قاسم علی شاہ صاحب کو. کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، موٹیویشنل اسپیکر ہیں، ٹریننگ کرتے ہیں لوگوں کی اور لوگوں کو کنونس بھی کر لیتے ہیں. تو آج دیکھتے ہیں آپ لوگوں کو، ہم لوگوں کو کنونس کر پاتے ہیں نہیں. قاسم علی شاہ صاحب بہت شکریہ سر. تو جو میں نے یہ جو باتیں کہی ہیں پھر اس پر ہمیں یقین کیوں نہیں آتا؟ ہم تو بچپن سے سنتے رہے ہیں، ماں باپ یہ کہتے ہیں، ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ دولت سے سکون کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو پھر جس کے پاس دولت ہے، بڑی گاڑی ہے، بڑا گھر ہے، وہ ہمیں بہتر کیوں نظر آتا ہے اس شخص سے جس کا گھر چھوٹا ہے، جس کے بچے اچھے اسکول نہیں جا سکتے، دولت نہیں ہے، اس وجہ سے وہ خوراک اتنی اچھی نہیں لے سکتا؟ اسامہ دیکھیے، سب سے پہلے تو جو انسانی نفسیات ہے وہ بڑا ایک مزے کا جواب دیتی ہے. انسان کی نیڈز ہیں اور نیڈز جو ان کا جو دائرہ ہے، سرکل ہے، وہ محدود ہو سکتا ہے. لیکن نیڈ سے جیسے یہ نیڈ گریڈ کی طرف شفٹ ہوتی ہے تو یہ دائرہ لامحدود ہو جاتا ہے. یعنی نیڈ سے گریڈ بیس پہ جاتے ہی سب سے بڑا ستم یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ بھول جاتا ہے کہ مجھے جانا بھی ہے، محدود سا وقت لے کر میں دنیا میں آیا ہوں. تو بہت سے لوگ جو ان سے وہ نیڈ بیس سے زندگی کو شروع کرتے ہیں لیکن وہ گریڈ کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہوس کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کو پیشن کی بجائے ایک obsession مل جاتا ہے. اور وہ obsession جو ان سے ہے وہ عجیب سا obsession ہوتا ہے کہ وہ چھوڑتے ہوئے دنیا چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں لیکن دنیا بنانے کی فکر بہت ہوتی ہے. قاسم صاحب، یہ ہم نے جو ہے وہ ایک تو مطلب ہم اپنے نظام میں اگر دیکھیں ہمیں نظر آتا ہے کہ جتنی کرپشن ہے اس کی وجہ یہی جو نیڈ اور گریڈ کا جو ڈیوائیڈ ہے یہ وہ ہے. آپ اتنے لوگوں سے باتیں کرتے ہیں، اتنا یہ موٹیویشنل اسپیکر، آپ کس طرح ڈسٹنگوش ان کو کرواتے ہیں کہ یہ نیڈ ہے اور یہ گریڈ ہے، یہ آپ کی ضروریات ہیں اور یہ آپ کی جو ہے وہ مطلب آپ ایک گریڈ کی طرف جا رہے ہیں؟ اچھا دیکھیے، ہمیں نا بے شمار زندگی میں کنسپٹس، نظریات، آئیڈیاز کو رینیو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہمیں جس طرح روز نہانے کی ضرورت پڑتی ہے، روز کنگھی کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، 3 ٹائم کھانا کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح ہمیں اپنی پریورٹیز کو دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہم گریڈ بیس یا گریڈ بیس ریس کے پیچھے اپنی موسٹ امپورٹنٹ چیزوں کو گوا تو نہیں رہے. مثلا میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی ہر آسانی آپ کے پاس ہے، دنیا کی لگژری آپ کے پاس ہے، لیکن سکون قلب نہیں ہے. تو آپ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے. آپ کے پاس بہترین گاڑی ہیں لیکن آپ نے کہیں نہیں جانا اور آپ کی زندگی میں خود ایک جمود ہے، آپ کی نفسیات میں جمود ہے، ایک وہ ضروری اضطراب نہیں ہے جو زندگی کے لیے ضروری ہوتا ہے، تو آپ ناکام ہیں. آپ کے پاس بہت سا پیسہ ہے، بہت سی آسانی ہے، لیکن کوئی مقصد نہیں ہے کہ اس پیسے کو بہتر استعمال کر سکیں، تو پھر یقیناً وہ پیسہ بھی کسی کام کا نہیں، بینکوں کے کام کا ہے. قاسم صاحب، کیا آج بھی ایسے لوگ ہیں آپ کو ملتے ہیں جو غریب ہیں لیکن بڑے سکون میں ہیں، اور کچھ ایسے جو بہت امیر ہیں لیکن سکون نہیں ہے؟ اسامہ، میرے پاس تو سینکڑوں ایسے کیس ہیں جو بڑی بہترین گاڑیوں میں کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں، اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ تمام تر آسانیوں اور لگژری کے باوجود، اتنا پیسہ کمانے کے باوجود سکون کیوں نہیں ہے ان کے پاس؟ وجہ یہ کہ ان کی ترجیح میں نہیں ہے. کوئی بھی شخص اگر اپنے حال پہ راضی ہے، اچھا حال پہ راضی رہنے کا مطلب کوشش کو چھوڑنا نہیں ہے. حال پہ راضی رہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو میں کر سکتا ہوں میں نے کر دیا اور جو نتیجہ مجھے ملا میں نے قبول کیا. اگر نتیجہ قبول کر لیا، راضی رہنا سیکھ لیا، تو سکون آپ کو ملنا شروع ہو گیا. بالکل، بہت شکریہ. اور آپ نے بہت اچھی باتیں بتائیں، اور ہمیشہ ہم جو یہ گریڈ اور نیڈ کا جو ہم یہ کہتے ہیں نا، ٹو اسٹرائک دیٹ بیلنس، دیٹ از ویری امپورٹنٹ.